لوگوں نے یہ سنا ہے کہ جو اوریجنلی یعنی 1975 میں جب یہ بلڈنگ بنی تو اس کے جو مالک صاحب تھے انہوں نے اس کو کسی اور کو پگڑی پہ دے دیا، اور پگڑی کا ظاہر ہے سسٹم ایک چلتا ہے کراچی میں. کیا مراد ہے جی؟ یار یعنی پگڑی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ منتقل نہیں کرتے ہیں، آپ کچھ پیسے لے کر مثلا بجائے آپ سے ماہانہ کرایہ لینے کے، ٹھیک ہے، ہاں کچھ صورتوں میں ماہانہ کرایہ بھی لے لیتے ہیں لیکن کم. مطلب فرض کریں آپ سے اچانک 10 لاکھ روپے لے لیے اور کہا کہ یہ 2 کمرے آپ کے، اچھا اوکے، اور آپ نے ہر مہینے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کرایہ نہ دیں. یہ کراچی میں خیر یہ بہت اٹس ویری کامن تھنگ. ٹھیک ہے، لیکن سنا ہے کہ وہ صاحب جو ہیں غالباً چوتھا اور پانچویں جو اس کی جو یعنی منازل وہ ان صاحب نے بنائی جس نے یہ پوری عمارت اوریجنلی لی تھی یہ پگڑی پہ. کیا یہ درست ہے یا کہ ایسے افواہیں ہیں، گپ ہے؟ جی نصرت صاحب، میں بالکل بتاتا چلوں، جیسے میں نے آپ کو ابتدا میں پروگرام کے بتایا کہ 1975 میں جب کے ڈی اے جو ہے وہ تمام اتھارٹی ہوتا تھا اپروولز کا اور تمام لینڈ کا اونر ہوتا تھا ادارہ کے ڈی اے کا، تب یہ جو ہے وہ اپروو ہوئی تھی اور گراؤنڈ پلس 3 کی جو ہے وہ اپروول ہوئی تھی. لیکن اس وقت جو ہے وہ عمارت گراؤنڈ پلس 5 تھی، مطلب 4 منزلہ جو ہے 4 منزل تک فلیٹ سے ہر فلور پہ جو ہے وہ 4 فلیٹ تھے، 4 خاندان ایک فلور پہ رہتے تھے. اسی طرح جو ہے وہ 5 فلور جو ہے وہ 4 فلیٹ کے تھے، جبکہ چھٹا جو اس کا فلور تھا اس پہ پینٹ ہاؤس بنا ہوا تھا. یعنی پینٹ ہاؤس کا مطلب صرف اوپر چھت پہ 2 کمرے بنے ہوئے تھے جو کہ ایک الگ فیملی کو دیے ہوئے تھے. اس حادثے سے قبل میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا چلوں کہ 4-4:30 بجے جو ہمارے جو یعنی شاہدین سے اور ادھر کے متاثرین سے جو عمارت سے نکلنے میں کامیاب ہوئے تھے ان سے بات ہوئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ صبح 4-4:30 بجے عمارت میں جھٹکے محسوس ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اگنور کیا ادھر کے مکینوں نے کہ زلزلہ سمجھ کے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ 8-8:30 بجے عمارت نے شدید جھٹکے لیے ہیں جس پہ کئی فیملیاں جو ہے وہ اس عمارت سے باہر آ گئی تھی. لیکن چند بدقسمت فیملیاں ایسی تھیں جو کہ عمارت میں رہ گئی تھیں اور ان کو نکلنے کا موقع نہیں مل سکا، اور وہ 10 سے 10:15 بجے کے درمیان جو ہے یہ عمارت زمین بوس ہو گئی. اس پہ اضافی بوجھ ڈالا گیا. بلڈنگ کنٹرول کی ذرائع ہمارے دعویٰ کرتے ہیں کہ اس پہ عمارت پہ پرانا اسٹرکچر تھا. 2022 میں اس میں 2 فلور اضافی ڈالے گئے جس کی وجہ سے یہ عمارت کا اسٹرکچر جو ہے وہ نہیں تو وہ جب ڈال رہے تھے تو اس وقت جب یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں، یہ آپ کو پورا یعنی رپورٹ دے رہے ہیں، ایکس رے کہہ رہے صاحب یہ ہو گیا، تو انہوں نے روکنے کو کیوں نہیں کوشش کی؟ کیا اس کا کوئی جواب دیتے ہیں آپ کو؟ نصرت صاحب، اس لیاری ٹاؤن میں تقریباً 3000 کے قریب عمارتیں ہیں جو کہ 60 گز سے لے کر 100 اور 120 گز پہ ہیں، جس پہ اسی طرح کی صرف یہ تو بہت چھوٹی عمارت ہے گراؤنڈ پلس 4 کی اور 5 کی، گراؤنڈ پلس 9 گراؤنڈ پلس 10 کی عمارتیں ہیں وہ تعمیر کر دی گئی ہیں. گزشتہ دنوں جب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ایک سسٹم کا راج ہوتا تھا اس وقت جو ہے وہ لیاری ٹاؤن جو ہے وہ غیر قانونی عمارتوں کا جنگل بنا، لیکن سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی صرف نوٹسز تک محدود رہی، کوئی غیر قانونی تعمیرات کے خلاف جو ہے وہ کارروائی نہیں کی. اس وقت جو ہے وہ 107 عمارتیں لیاری ٹاؤن میں ایسی ہیں جن کو جو ہے وہ خطرناک قرار دیا جا چکا ہے، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ مزید جو ہے وہ عمارتوں کی جو ہے وہ بلند بالا عمارتوں کی چھوٹی اراضی پر چھوٹے پلاٹوں پر اجازت دی جا رہی ہے جن کی کوئی کاغذات میں منظوری نہیں ہوتی، صرف جو ہے وہ وربلی اس کی اجازت دی جاتی ہے. اور یار ایک زمانے میں میرے پیارے بھائی لیاری کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جی وہاں پہ گینگ وار ہو رہی ہے اور گینگز ہیں اور ریاستی رٹ اور یہ اور وہ اور فلاں ڈھماک. اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بتائیے یہ بلڈنگ کیا یہ کسی گینگ وار سے متعلقہ بندے نے تعمیر کی تھی؟ نہیں نصرت صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس عمارت کا جو اونر تھا، مالک تھا، اس کا کسی دور دور تک کسی گینگ وار یا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں تھا. وہ ایک کاروباری آدمی ہے. وہ کاروباری آدمی تھا جس نے اس کو پگڑی پہ دے رکھا تھا، اور جو ہے وہ ان سے ڈیمانڈ کرتے تھے اس کے مکین جو ہے وہ اس کی رقم واپس کر دیں، لیکن تاکہ ہم دوسری رہائش پہ چلے جائیں. اس کو خطرناک قرار دیا گیا ہے. اس کے پیسے واپس نہیں ہوتے تھے جس وجہ سے مکین اسی میں آباد رہتے تھے. متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے وہ لوگ، جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ انہوں نے اتنا بڑا نقصان کا سامنا کرا. لیکن جو ہے وہ کسی گینگ وار سے تعلق نہیں، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹرول کے افسران سے، ضلع انتظامیہ کے افسران سے مل جل کر گٹھ جوڑ کر کے اس پر دو اضافی فلور ڈالے. اچھا یہ بتائیے کہ لیاری میں میرا خیال ہے کوئی نہ کوئی پیپلز پارٹی کا ایم این اے بھی ہوگا، ایم پی اے بھی ہوگا. ایم این اے تو شاید نبیل گبول صاحب ہیں جو خاندانی اعتبار سے لیاری سے تعلق رکھتے ہیں. گبول پارک لیاری میں ان کے بزرگوں کے نام سے ہی منسوب ہے.
تو کیا ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کے اپنے علاقے میں کیا ہو رہا ہے اور انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی؟ نبیل صاحب کو سب علم تھا، نبیل صاحب کو سب علم تھا. وہ تو کل اپنی پریس کانفرنس میں اس بات کا اعتراف کر چکے. وہ یہاں اسپاٹ پہ پہنچے، یہاں کے لواحقین سے، متاثرین سے ملاقات کری. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اس بات کا اعتراف کیا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے، اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہی پیپلز پارٹی، اپنی ہی پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے ان کے پہ جو ہے وہ تیر برسا ہے، جبکہ جو ہے وہ اپنے ہی پارٹی کے ایک صوبائی وزیر جو کہ وزیر بلدیات سعید غنی صاحب ہیں ان سے استعفے کا مطالبہ بھی کر ڈالا. انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں تاکہ جو اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں. 107 بلڈنگیں لیاری ٹاؤن میں ہیں جن کے خلاف، جن کو جو ہے وہ بڑے نقصان سے بچانے کے لیے مکینوں کو لیاری ٹاؤن کے ان کی عمارتوں کو خالی نہیں کرایا. اس پہ وزیر بلدیات صاحب جو ہے وہ استعفیٰ دے دیں.